سوال دریافت فرمایا ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی یزید کے کفر پر متفق ہیں۔ صرف یہی نہیں، خود حنفیہ میں بخارا اور سمرقند کے جو فقہا تھے ان کا بھی اختلاف تھا آپس میں۔ ان میں ایک گروہ اس کے کفر کا قائل ہے اور ایک گروہ سکوت کا۔ اور آپ نے اس کا حوالہ مانگا ہے، تمہارے استاد تھے حضرت محمد عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مستقل اس موضوع پر 2-3 کتابیں لکھی، آپ وہ پڑھ لیں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے جو حوالے دیے ہیں وہ سب آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایام کی حالت میں ممنوع ہے۔ مرد و عورت کوئی بھی جب ناپاک ہوگا اسے غسل کی ضرورت ہوگی تو اس دورانیے میں اسے قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ قرآن کی کوئی آیت وہ پڑھے دعا کی نیت سے۔ مثلاً قل اعوذ برب الفلق کہیے کہ میں اللہ کی پناہ میں، پروردگار عالم کی پناہ میں آتا ہوں، تو اب یہ کل کے لفظ کو چھوڑ دے اور یہ پڑھے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وغیرہ وغیرہ آخر تک، لیکن کل چونکہ قرآن کا لفظ ہے اس سے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بسر ابن ارطاد کے متعلق آپ نے سوال تحریر فرمایا ہے، تو بسر بن ارطاد جو تھے یہ صحابی نہیں تھے۔ ان کی صحابیت کے پہ اگرچہ اختلاف ہے لیکن اکابر ائمہ نے اس کی صحابیت کی نفی کی۔ بسر بن ارطاد، حجاج ابن یوسف، یزید، معاویہ ابن خدیج، یہ سب وہ تھے جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ نصیب نہیں ہوئی۔ پھر یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ معاویہ ابن خدیج کے متعلق تو پھر بھی بعض روایات ہیں یا اس کے متعلق ہیں، لیکن ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے تربیت پانا، اور ایک ہے دور سے زیارت کر لینا، مصافحہ کر لینا، آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جانا۔ یہ جو دوسری چیز ہے نا، یہ تربیت کے علاوہ ہے، اور ان میں یقیناً تربیت چونکہ حاصل نہیں ہوئی تھی، بہت سی خرابیاں رہ گئیں۔ تو بسر بن ارطاد کے متعلق جو آپ نے تحریر فرمایا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اس کو صحابی نہیں مانا۔ مثلاً ان میں سے یہ اہل مدینہ اسے صحابی نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح یہ پوچھا گیا ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے، تو معین ابن معین جو تھے اتھارٹی تھے سند میں، ان چیزوں میں۔ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت ہی برا آدمی تھا، اس کا صحابیت سے کیا تعلق۔ اسی طرح ان کے اختلاف کو نقل کیا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ صحابی نہیں تھے۔ آخری دور میں شوکانی جو ہیں یہ اس کے متعلق بہت کچھ لکھتے ہیں، جس سے اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں وہاں پہ بسر کا نام نکال لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اسے پڑھ لیجئے۔ پرلے درجے کا ظالم یہ حجاج ابن یوسف، اور یہ سارے انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا تھا، جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑے ظالم تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت میں ان کے جہنمی ہونے کے لیے کون پہل کرے گا، پہلے یزید جائے گا یا یہ جائے گا یا کون جائے گا۔ سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ اسی لیے حالات میں جب ٹکراؤ پیدا ہوا اور جب کھچاؤ پیدا ہوا تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے سوچا کہ وہ اس نظام کی تبدیلی، یعنی خلافت کے بجائے جو اب ملوکیت شروع ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اس کو وہ تبدیل کرے۔ چنانچہ ان کی تقاریر اگر پڑھی جائیں تو صاف صاف الفاظ ملتے ہیں کہ وہ اس نظام سے تنگ تھے، اور جو وہ پہنچے ہیں
مکہ مکرمہ، تو انہوں نے عین حج کے دنوں میں مکہ کو چھوڑ کے کوفہ کی راہ اختیار کی، اسی وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تبدیلی زیادہ ضروری ہے، اور جو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ اب حکومتوں سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں رہا، اور حکومتیں تبدیل کرنی بھی آسان نہیں رہی، کیونکہ حکومتیں چلی گئی تھیں اس وقت کے فوج کے ہاتھ میں، وہ لوگوں کی رائے نہیں رہی تھی، شورا نہیں رہی تھی۔ تو آخری مرتبہ جب وہ ملنے آئے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور ابن عمر نے منع کرتے رہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے گلے لگایا اور رو دیے اور فرمایا جا شہید اللہ کے حوالے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اب یہی نکلنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یہی ہوا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ بصر بھی ایسے ہی تھا، اتنا ظالم تھا کہ یمن والے لوگوں کو پڑ گیا۔ قتل عام کرنے کے بعد یمن میں اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی عبید اللہ ابن عباس کو پکڑ لیا، شہید کر دیا۔ جوان تھے وہ، اس شہادت پہ سب سے زیادہ ظاہر ہے دکھ جس کو پہنچا ان کی بیوی تھی۔ اس نے تو سر پیٹ لیا کہ یہ کیا ہو گیا، میرا شوہر جوان شہید ہو گیا۔ اس ظالم نے اتنا ہی نہیں کیا، ان کے دونوں چھوٹے بچے پکڑ کے ذبح کر دیے، اور یہ سارے ظالم سروں سے کھیلتے تھے، سر کاٹتے تھے، سر پھینکتے تھے۔ یہ جو خوارج ہمارے زمانے کے ہیں، یہ جو کچھ پشاور میں ہوا، انہوں نے پتہ نہیں اسی جگہ کی کوئی غذا کھا لی ہے یا اس جگہ کا پانی پی لیا، یہ بھی بچوں کے سروں کے ساتھ یہ کرتے رہے۔ یہ سارے ظالم ایک سے ایک بڑھ کے ظالم تھا، اور اب بھی ہیں، جن کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ خدا کو کیا جواب دینا۔ کوئی شخص غصے میں کہے کہ میری والدہ نے قسم کھائی ہے یہ رشتہ ختم ہو گیا، تو طلاق ہو جائے گی؟ کوئی تعلق نہیں والدہ کا اس مسئلے سے، اور نہ وہ طلاق کی کوئی بات کر سکتی ہیں، اور نہ اس سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ ایک سوال بار بار جناب والا آپ بھیج رہے ہیں، لیکن یہ عبارت واضح نہیں ہے۔ 5 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، اور جو کچھ زندگی میں 5 بھائیوں کے نام جائیداد کر دی گئی تھی، کچھ زمین بیچ کی بہن کو عمرہ کرایا تھا، اب بھی کچھ زمین والد صاحب کے نام ہے۔ اس پہ بڑے بھائی نے جو کمائی کی اس نے بھی زمین دے دی، اس سے بھی زمین خریدی، نئے بڑے بھائی کے بیٹے بھی کماتے ہیں۔ اب کچھ سمجھ نہیں آتی یہاں کیا لکھنا ہے۔ وہ ہم 2 بھائیوں، کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے، پوچھنا تھا زمین کی تقسیم کیسے کریں۔ بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارا ہبہ زمین میں نہیں، ہم نے پیسے کی جو زمین تھی ہم نے عمرہ کر لیا۔ پھر آگے لکھا ہے امی جی کے نام پر بھی ہے، کچھ کیش ابو کی امی کے پاس تھی، امی کے پاس زیورات تھے، زیورات کا انہوں نے کہا تھا۔ یہ کیا اردو ہے؟ بھائیوں کی بیٹیوں کو دینے کو کہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ سے کلیئر کر کے لکھیں یا کس سے لکھوا لیں، وراثت کا مسئلہ ہے تو پھر عرض کریں۔ فوٹو کاپی بھیجی ہے کہ یہ حضور نے اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے فرمایا تھا، اس میں ایسا کیا تھا جو صرف حضرت ابوبکر ہی سمجھ پائے، اور کیا نبی کو بھی دنیا اور آخرت میں سے انتخاب کی اجازت ہوتی ہے؟ دیکھیے بھئی، جو آپ نے روایت بھیجی ہے یہ اصل میں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بات اتنی سی تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی، اور اب اس حالت میں مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، اور صحت آج کچھ مزاج کل کچھ مزاج۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، خطبہ دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کی تقریر ظاہر ہے کہ سن رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ اس دنیا میں رہے یا آخرت میں چلا جائے۔
دوسری جگہ آتا ہے کہ ہر نبی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں مزید رہیں، چاہیں تو اللہ کی رفاقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اختیار دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ پوچھو اللہ تعالیٰ سے، فرشتوں کو کہا کہ اگر میں چاہوں کہ اور زندگی تو کتنی زندگی؟ تو مسلم وغیرہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے جا کے کہو کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں اور جتنے بال ان کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے سال اور دے دیں گے۔ تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا پھر کہ اچھا اللہ اتنی دے دے گا، اس کے بعد ان کا پھر بھی مرنا ہی ہے۔ ان کا جب مرنا ہے تو پھر اب کیا اور تب کیا، لے چلو، بس اتنی مہلت مجھے دے دو کہ میں پتھر پھینکوں اور وہ جا کر بیت اللہ مسجد اقصیٰ، یہ جو ہے یہاں مسجد، اس عبادت گاہ کے صحن میں گرے، بس اتنی مہلت مل جائے۔ ان کا ٹھیک۔ تو جب اتنی جگہ پر پہنچے تو ان کا وہیں انتقال ہو گیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے اسی جگہ وہ دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی قریبی دفن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو جبریل امین نے کہا کہ یہ دیکھیں زمین میں، تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا غور سے تو ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اپنی قبر میں۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے، تو ان کا موسیٰ علیہ السلام ہے، قائماً کھڑے ہیں، یصلی فی قبری، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اور پھر فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر اگر تم ساتھ ہوتے میرے تو میں تمہیں دکھاتا ان کی قبر کہاں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے قبر کا کوئی اچھا ٹکڑا تلاش کرنا، اچھی متبرک جگہ تلاش کرنا یہ مستحب ہے، اچھی بات، کیونکہ خدا کی رحمت مسجد اقصیٰ پہ بھی نازل، تو جو قبریں ہیں وہاں ان پہ بھی تو نازل ہو۔ تو ہر نبی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ملا کہ آپ چاہیں تو دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، چاہیں تو آخرت میں۔ تو جب آپ نے یہ بیان کیا، یہ جو آپ نے فوٹو کاپی بھیجی ہے اس میں بھی، تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کے اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ اب یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کون ہے، کس کو اختیار دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، انہی کو اختیار ملا ہے، اور انہوں نے ہی آخرت کو ترجیح دیا، تو رو پڑے۔ جو جوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے انہیں سمجھ نہیں آئی۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا یہ ابو بکر رو رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو روتے ہی رہتے، وہ نہیں سمجھ پائے۔ اس لیے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی اور اس وجہ سے رونا ہوا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا ہے کہ نبی کو بھی دنیا اور آخرت، جی یہ عرض کر دی ہم نے کہ انبیاء علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک اور صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ وحشت ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، وحشت ہوتی ہے، یعنی جی نہیں لگتا، اچاٹ ہو جاتی ہے طبیعت۔ اس کا یہ نفسیاتی بیماری ہے، اب ڈاکٹر سے پوچھیے، ہم سے کیا پوچھنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ حدیث میں یہ آیا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول نیند اچٹ جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے پھر نیند ہی نہیں آتی۔ پھر یہ بھی شکایت کی تھی کہ تنہائی کا احساس، وحشت، یہ ساری چیزیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی تھی، تو فرمایا کہ الا اعلمک ما علمنی الروح الامین، میں تمہیں خالد وہ چیز بتا دوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں خالد وہ چیز بتا دوں جو مجھے جبریل امین نے سکھائی۔ جبریل میرے پاس آئے، وقال لی ان عفریتا من الجن یقیدک، انہوں نے کہا یہ ایک شیطان آیا ہے، جن ہے، اور یہ آپ کو تنگ کرنا، ستانا چاہتا ہے۔ دوسری جو روایت ہے مسند احمد کی، اس میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیف صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قادت الشیاطین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا جب ایک مرتبہ شیطان یعنی جنات نے مل کر آپ پہ حملہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ جنات حاضر تو کیا ہوتے، ہر وادی سے، ہر گلی کوچے اور محلے سے اٹھ کے آئے اور پہاڑوں سے اترنا شروع ہو گئے، اور ان میں شیطان بھی تھا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا۔ شیطان ان سب کی قیادت کر رہا تھا، وہ دعوت دے رہا تھا کہ اس جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، گویا یہ بدر میں بھی ہوا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ اس آگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے، یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ جلا دے۔ تو جبریل امین فوراً حاضر ہوئے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ دم کر دوں تاکہ آپ ان شیاطین کے اثر سے محفوظ رہیں۔ جنات اور شیاطین کے اثر سے بھی وحشت ہو جاتی ہے، جنات اور شیاطین بھی نیند کو اچک لیتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ آگے جملہ کیا آیا، دونوں جگہ کی روایت کے اختلاف کے باوجود، کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ پڑھا کیجئے اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، میں اللہ کی اس پاک کلام کی پناہ مانگتا ہوں، اس میں آتا ہوں جو پورے جملے اللہ کی تعریف پہ مشتمل ہیں، اور کوئی دنیا میں جتنا بھی نیک آدمی ہو، نیک جن ہو، یا فاسق و فاجر اور گناہ گار ہو، ان جملوں کے سے وہ نہیں بچ سکتا، یعنی ان جملوں کو بھی توڑ کے آگے نکل جانا چاہے، ان جملوں کے باوجود بھی وہ شرارت کرے نہیں کر سکتا۔ من شر ما خلق، ہر چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، وزرع و برا، جو زمین سے پھوٹی ہے یا کہیں سے نکلی ہے، ان سب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما ینزل من السماء، ہر وہ آفت اور مصیبت جو اوپر سے نازل ہوتی ہے، من شر ما یعرج فیہا، اور ہر وہ مصیبت اور آفت جو اللہ کی طرف جو آسمان کی اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ومن شر ما زرع فی الارض، اور ہر وہ شر اور گناہ جو زمین میں پیدا ہوتا ہے، ومن شر ما یخرج منہا، اور ہر وہ شر جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ومن شر فتن اللیل والنہار، اور دن اور رات کی جتنی آزمائشیں، ومن شر کل طارق، اور ہر کوئی جو راستہ چلتا ہوا، راہ چلتا مسافر ہے یا راستے میں چلتا ہے، شر کے راستوں میں، گناہ کے راستوں میں، اس سے گناہ جو اس کی طبیعت میں شر کو پیدا کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، میں پروردگار سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ الا طارقن یترک بخیر، میں اپنی زندگی میں خیر کے علاوہ اے رب کوئی راستہ نہیں چاہتا، یا رحمان اے بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے۔ تو جبریل امین نے سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو وہ جتنا کچھ تھا آگ جو اٹھائے ہوئے تھے وہ سب کی سب آگ بجھ گئی، وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے انہیں نامراد ناکام لوٹایا۔ یہ جو پہلی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں بھی یہی ہے، وہاں بھی یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما ینزل من السماء، ومن شر ما یعرج فیہا، ومن شر ما زرع فی الارض، ومن شر ما یخرج منہا، ومن شر طوارق اللیل والنہار، ومن شر کل طارق یترک الا طارقا یترک بخیر یا رحمان۔ یہ دعا حدیث میں مل جائے گی، نسائی میں مل جائے گی، عمل الیوم واللیلہ میں مل جائے گی، معراج کی جو روایات ہیں ان میں مل جائے گی۔ ہم یہاں بھی چھوڑے جا رہے ہیں، اس کو آپ چاہے فوٹو کاپی کرا لیں، یہ پڑھنی چاہیے۔ بھیا بہت مشکل ہو گیا ہے، حنفی فقہا تو جو آپ نے صورت لکھی ہے اس کے باوجود گاؤں میں جمعے کی اجازت نہیں دیتے۔ مولانا احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہاں جمعہ شروع ہو جائے پھر اسے بند نہیں کرنا چاہیے۔ حنفی فقہا کے ہاں جمعے کی اجازت نہیں ہے،
لیکن جس تیزی سے یہ بے دینی اور لادینیت پھیل رہی ہے اس میں شاید یہ گنجائش نکلے کہ جہاں پہلے سے جمعہ ہو رہا ہے بس درگزر کرنا چاہیے کہ لوگ نماز کے ساتھ جڑے رہیں، جمعے اور نیکی کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ بھی صرف رائے ہے، ورنہ احناف اصلاً اس کے بھی مخالف۔ سرکاری نوکری کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ 25 سال کے بعد آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، کیا 60 سال تک کرنی چاہیے ہر پروویڈنٹ فنڈ؟ اچھا، یہ دوسرا، سرکاری نوکری صحیح جگہوں پہ کرنا صحیح ہے، غلط جگہوں پہ کرنا غلط ہے۔ اب اگر کوئی رکھ لیں، اس لیے سرکار نوکر رکھ لے کہ بیٹھ کے میری خوشامد کیا کرو، تعریف کیا کرو، اور میں جو جھوٹ بولوں اس کی بھی تصدیق کیا کرو، تو یہ کون جائز قرار دے گا؟ تو سرکار جہاں صحیح کام لے وہاں اس کی نوکری درست ہے۔ ریٹائرمنٹ کب لینی چاہیے؟ ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات پہ ہے۔ اس کا کوئی اور بزنس ہے، وہ جلدی ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو کیا حرج؟ اس کا کوئی بزنس نہیں ہے اور کہتا ہے کہ اور بھی توسیع مل جائے اور جتنے سال میں نے نوکری کی ہے اس پہ پرائم منسٹر اور اضافہ کر دیں تو بھی صحیح ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا حال ہے۔ گاؤں میں 2 کنال مختص کی ہے جگہ کے والدین کے ایصال ثواب کی خاطر مسجد اور مدرسہ بناؤں گا۔ ہمارے گاؤں میں چلیں سنگ بنیاد، یہ تو بھیا کیا سنگ بنیاد اور کیا رکھنا ہے، لیکن اپنی اولاد کا سوچ لیں، اگر ممکن ہو تو 2 کنال اولاد کو دے چاہیے، والدین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں، جو کچھ بھی ہے، نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے جانا کہ ان کا کوئی رزق آسرا کوئی سبب ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ آدمی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے زمین کو وقف کرے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں جو زندے ہیں۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جس کے بعد 200-400 کنال ہو تو چلو 5 کنال، پھر تو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن مصعب کو حافظ اور عالم بنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بھیا بہت مشکل ہے اس کا کرنا بھی، آنا جانا بھی۔ بہرحال 2 بھتیجے بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان تینوں بچوں کو اپنے قریب میں کسی جگہ پہ دیکھیں، حفظ کے مدارس سے ماشاءاللہ بہت کھل گئے۔ گاؤں میں 2 گروپ ہیں، اہل تشیع اور بریلوی، اور گھر ہمارا ایک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہیں، سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، شادی بیاہ موت فوت سب اکٹھے ہی مل کے کرتے ہیں، ان کے درمیان دین کے مطابق کیسے زندگی گزاریں جیسے عام لوگ گزارتے ہیں؟ ہر جگہ یہی ہے، آپ کے گاؤں کی کوئی پہلی مثال تھوڑی ہے، ملک میں ہر جگہ اہل تشیع ہیں، بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، ایک ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک ایک گھر میں، ایک ایک حویلی میں، ایک بھائی کا مسلک کچھ اور ہے، دوسرے کا مسلک کچھ اور ہے۔ کبھی بھی یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے یہ سارے مسالک متحد اور متفق ہو جائیں، صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ برداشت، بس اللہ سے ہدایت مانگنا اور دوسروں کو برداشت کر۔ میری عمر 43 سال ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد حج کرنا چاہتا ہوں، حج سے پہلے، حج کے دوران اور بعد کون سے امور مد نظر رہنا چاہیے؟ بھی آپ ریٹائر تو ہو لیں، اس وقت تک بھی لوگ کتابیں لکھتے رہیں گے حج پہ، اس وقت پڑھیے گا جو کچھ انہوں نے لکھا ہوگا، کیونکہ حرم شریف کی خود توسیعات جو ہوئی ہیں، حرم شریف کی جو مکہ کی اپنی حیثیت ہے کہ وہ منی اس میں داخل ہے کہ نہیں داخل، یہ تبدیلیاں بادشاہ کے حکم سے کی جاتی ہیں، تو جب آپ جائیں گے اس سے پہلے کتابیں لے کے پڑھ لیجیے گا۔ ایک کتاب لکھنا شروع کیا ہے کہ کیسے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری جا سکے اور میرا یہ نور بصیرت عام ہو جائے، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے باقیات الصالحات۔ رہنمائی کی ضرورت ہے اس میں، آپ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی دستور حیات پڑھیے، ابن قیم کی زاد المعاد پڑھیے، وہاں سے فقہی مسائل نہ لیجیے گا، کیونکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، انہوں نے حنبلی فقہ کے مطابق مسائل لکھے ہیں، آپ کو بہت شدید محنت کرنی پڑے گی کہ آپ ان تمام مسائل کو فقہ حنفی کے مطابق لکھ دیں،
اسی طرح جو چیزیں پڑھنے کی ہیں وہ پڑھیے. اس میں سے حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف الحدیث ہے، وہ پڑھنی چاہیے. ترجمان السنہ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ اسے سمجھ سکتے ہوں، ورنہ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہر آدمی کے سمجھنے اس کی گرفت میں نہیں آ سکتا. پوٹھوہاری زبان جو علاقے میں اس میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھنا شروع کیا ہے، کیا میرا یہ کام ناقص علم سے جائز ہے؟ یہ سرے سے ہی جائز نہیں ہے بھائی، یہ کرنا ہی نہ، بالکل اس کام میں نہ پڑنا. آپ جو سرکاری نوکری کر رہے ہیں حلال کا رزق کمائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، بس یہ کام کافی. یہ سوچنا بھی نہ کہ قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کریں. ایسے ایسے مقامات آئے ہیں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ترجمہ، یہاں یہ ہونا چاہیے. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کے ترجمے میں بات ہر جگہ تصور ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے. قرآن کریم کا ترجمہ کوئی آسان چیز ہے؟ موجودہ وقت میں دین سے دوری، بے حیائی غالب ہے. ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان صرف اپنی فکر کرنی چاہیے. صرف آپ اس پہ دوسروں سے بھی رائے لے لیں، صرف اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ بہت بڑی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ زمانہ آ جائے جب ہر آدمی اپنی رائے پہ مر مٹے کہ جو میں کہتا ہوں بس یہی ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنی بیویوں کی ماننے لگیں اور ماں کو چھوڑ دیں، اور آپ نے فرمایا جب باپ کو چھوڑ دیں اور دوستوں کے ساتھ یاریاں زیادہ ہو جائیں، داعی الناس لوگوں کو چھوڑ دیں. فرمایا تھا صرف اپنے متعلق سوچنا، داعی الناس انسانوں کو چھوڑ. اس لیے ہماری سوسائٹی اس پوائنٹ پہ ہم سمجھتے ہیں پہنچی ہوئی. تو صرف اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں نہ جہنم میں مارا جاؤں اور کہ میں نہ تباہ ہو جاؤں. باقی جو ہوتا ہے، جن کی ذمہ داری ہے وہ کریں، وہ نہیں کرتے. تو اس سے صرف دو چیزیں ہیں کہ نفرت ہونی چاہیے برے کام، وہ نفرت نہیں مٹنی چاہیے، وہ تعصب نہیں مٹنا چاہیے، وہ قائم رہے. اور دوسری چیز اپنی فکر کرے بس.